کے اوپر گلٹیاں بنی ہوئی ہیں جس کا آپریشن کروانا بے حد ضروری ہے۔ یہ گلٹی یہاں بن چکی ہے، ایک جو ہے اس یہاں پر بن چکی ہے، ایک گلٹی جو ہے بالکل داڑھی کے بالکل نیچے بن چکی ہے۔ حفیظ صاحب، لوگ اپنے لیے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، اپنا سامان بیچتے ہیں، اپنا علاج کراتے ہیں، آپ اپنی بیٹی کے غم میں اتنے کھو گئے کہ آپ کو اپنا خیال ہی نہیں رہا۔ بس میں کہتا ہوں کہ میرے بچے بچ جائیں، بس میرے بچے خوش ہیں، میری یہی خواہش ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں ابراہیم خان۔ آج میں محمد حفیظ احمد صاحب کے گھر بیٹھا ہوں اور آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک سائٹ پہ جو ویڈیو چل رہی ہے اس ویڈیو میں یہ اس غریب شخص کا گھر دکھایا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے ہم لوگ اندر آتے ہیں اور ان کے گھر دکھاتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا۔ حفیظ صاحب، کیا حال چال ہے آپ کے؟ اللہ کا کرم ہے، سب دعا ہے۔ یہ آپ نے سامنے جو ہے کوئی یہاں پہ ایک لسٹ بنا کے رکھی ہے، یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ اس کی فائل ہے، جو دوائیں لیتے ہیں، جہاں سے ٹیسٹ ہوتے ہیں، اتنی ساری فائلیں؟ یہ تو بہت کم ہو گئی ہیں، کیونکہ جب اس کو پتھری ہو گئی تھی گردے کی اچھا، تو کراچی لے کے گئے تھے۔ دوست نے بتایا کہ آپ ادھر بھی جو پیسہ زیادہ لگے گا آپ کا، تو آپ کے پاس تو پیسے نہیں ہیں نا۔ میں بات تو صحیح ہے۔ پھر وہ دوست نے مجھے پیسے دیے کہ آپ یہ جانے کا کرایہ بھی ہے اور تھوڑے سے اور بھی دیے تھے تاکہ وہاں آپ بیٹھیں، تو وہاں خرچہ جو ہے ادھر سے مل جائے گا آپ لوگوں کو کھانے پینے کا ادیب رضوی صاحب سے۔ جب میں وہاں پہنچا کراچی تو ظاہر سی بات ہے، صبح وہاں پہنچے تو وہاں لائن تو اگلے دن لگنی تھی، تو پھر میں نے بچے کہنے لگے بھائی کھانا بھی کھانا ہے، میں پیسے تو بھی تھوڑے ہیں، پتہ نہیں کتنے دن لگتے ہیں، کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو پھر ایک دوست نے وہاں جو ایک دوست بن گیا تھا، اس نے کہا ادھر لنگر چلتا ہے، ابھی چلنے والا ہے، آ جائیں میرے ساتھ، میں آپ کو کھلاتا ہوں۔ پھر ہم وہاں گئے تو اگلے دن جو ہے پھر لائن میں ہم شام آئے تو 4:30 بجے ہماری لائن شروع ہوئی صبح کے ٹائم۔ تو پھر ہم یہ وہاں گئے تو ادیب رضوی صاحب کو ہم نے فائلیں دکھائیں، اس نے کہا یہ فائلیں ہمیں نہیں چاہیے، اس نے پھر ہم وہیں پھینک دی تھی، کہتے بس اس کو چھوڑ دو۔ حالانکہ وہ تو بہت فائل تھی، یہ تو پھر اس کے بعد پھر یہ ہم نے پھر فائل بنائی ہے اس کی، کیونکہ ادھر کے ڈاکٹر مانگتے تھے، تو ادیب رضوی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے جو ٹیسٹ ہوگا، ہمارا جو ہوگا وہی ہم دیکھیں گے، دوسری کی فائل نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ یہ فائلیں کتنے کلو ہو چکی تھی آپ کے پاس؟ تقریباً یہ کافی فائلیں تقریباً کم از کم 15 کلو کے قریب ہوں گی۔ 15 کلو کی یہ فائلیں، جس میں آپ یہ دیکھیں اس طرح کی ڈاکٹرز کی رپورٹس ہوتی ہیں، اور یہ رپورٹس کب سے ان کے پاس ہے، جن کی تعداد 15 کلو تک ہو گئی تھی، اور کسی ڈاکٹر کے کہنے پہ اب وہ اس نے کیوں اس کی فائلیں ختم کروائیں، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ 15 کلو فائلیں لے کر بچی کے علاج کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، یہ کب سے آپ کی بیٹی بیمار ہے، ذرا بتائیے گا۔ یہ 6 ماہ کی تھی تب کی بیمار ہے، اب تو اس کی عمر 21 سال ہو چکی ہے۔ 21 سال سے آپ وہ فائلیں اپنے ساتھ لے کر 15 کلو گھومتے رہا ہوں، کبھی ادھر، کبھی اسلام آباد، کبھی کہاں کبھی کہاں۔ بیٹی کا غم ایک سائڈ پہ، یہ بوجھ ایک سائڈ پہ، بیماری کا غم الگ۔ بس کبھی کسی نے ساتھ نہیں دیا؟ نہیں، کبھی کسی نے ساتھ نہیں دیا، ہمسائے، رشتہ دار، کسی نے نہیں، عزیز؟ نہیں۔ عزیزوں کے پاس جاتا ہوں یا کسی کے پاس، کہتے ہیں بھائی ہم تو آپ خود مجبور ہیں، ہم آپ کو کیا دیں گے۔ اپنا دکھ کس کو سناتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو، بس اللہ سے ہی اپیل کرتے ہیں۔ میں بچوں سے یہ کہتا ہوں کہ بیٹا گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ تو ہمارے ساتھ ہے نا، اللہ تو نہیں بھلاتا نا۔ تو اس بس درگزر ہو رہا تھا، اب بھی ہو رہا ہے، شکر ہے اس بات کا۔ حفیظ صاحب، آپ خود بھی کسی بیماری میں مبتلا ہیں؟ میں بہت بیمار ہوں، میرے یہ کڈنیاں ہیں، یہ بھی ہیں۔ میں کیمرے مین سے ریکویسٹ کروں گا کہ تھوڑا سا دکھائیں، ان کی جو ہے جسم کے اوپر گلٹیاں بنی ہوئی ہیں جس کا آپریشن کروانا بے حد ضروری ہے۔ یہ گلٹی یہاں بن چکی ہے، ایک جو ہے اس یہاں پر بن چکی ہے، ایک گلٹی جو ہے بالکل داڑھی کے بالکل نیچے بن چکی ہے۔ حفیظ صاحب، لوگ اپنے لیے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، اپنا سامان بیچتے ہیں، اپنا علاج کراتے ہیں، آپ اپنی بیٹی کے غم میں اتنے کھو گئے کہ آپ کو اپنا خیال ہی نہیں رہا۔
بس میں کہتا ہوں کہ میرے بچے بچ جائیں، بس میرے بچے خوش ہوں، میری یہی خواہش ہے۔ کیا خواہش تھی بچی کو لے کر؟ جب آپ پیدا ہوئی تو دل میں بڑی خواہشیں ہوں گی، میں ان کے لیے یہ کروں گا۔ میں نے جب یہ پیدا ہوئی تو بچے کی بھی خواہش تھی، اس کے اوپر بھی بڑی خواہش تھی کہ یہ قرآن کی حافظ ہو جائے گی، یہ مولانا بنے گی، یا اس کے بعد پھر میں اس کو پڑھاؤں لکھوں گا، پھر یہ ڈاکٹر یا کوئی اور چیز بن جائے گی تو اپنے قدموں پہ یہ کھڑی ہو جائے گی۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب یہ 6 ماہ کی تھی تو پھر یہ سینے کی مریض مرض سامنے آئی ہے، تو یہ بہت تکلیف ہوئی ہے۔ بس اللہ سے پھر کرتے اور کیا کرتے، اللہ ہی ہر بیماری کو ڈالتا ہے نا۔ تو اب جو ہے اس کو بلڈ کا جو ہے رینج بہت مشکل ہو گیا، کیونکہ 1 دن چھوڑ کے یا 2 دن چھوڑ کے پھر لگتا ہے، اگر نہ لگے تو بس یہ ایسے ہو جاتی ہے کہ بس اس کی جان نکلتی ہے، اس کی جان نکلتی ہے کہ ہماری جان بھی نہیں ساتھ نکلنے میں شروع ہو جاتی ہے۔ بلڈ کے لیے کن کن لوگوں کے در پہ گئے؟ ہم نے تو ادھر یعنی کہ اپنے خاندان کو دیکھ لیا ہے کہ بھئی کیا ان نے کچھ نہیں کیا نا، جاتے بھی ہیں اور مسائل بھی ہیں جن کی وجہ سے وہ ہم پیچھے ہیں کہ چل ٹھیک ہے، کیونکہ پیسہ نہیں ہے نا، پیسہ ہوتا تو آج سب بیٹھے ہوتے۔ زندگی میں یہی آزمایا ہے کہ بس پیسے کی عزت ہے، پیسے کو سلام، پیسے کو سلام، اور کچھ نہیں ہے۔ خونی رشتے سائڈ پہ، لیکن پیسے کی اہمیت سائڈ میں، پیسہ زیادہ ہے، رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ رشتے کی کوئی اہمیت، میرے نظر میں رشتے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، پیسہ ہونا چاہیے بس، پھر سب آپ کی۔ سب ظاہر سی بات ہے، پیسے ہوں گے تو سب بیٹھے ہوں گے نا، آ رہے ہیں جا رہے ہوں گے۔ آپ سے ملنے کوئی نہیں آتا ہے چیزوں میں؟ نہیں، میں خود جاتا ہوں۔ جب جاتے ہیں تو ان کی کیا ہوتی ہیں، ان کے چہرے پہ تاثرات؟ میں جاتا ہوں تو ویسے ان سے گھر سے پانی بھی نہیں پیتا، بس سلام کے بعد۔ بیٹے یہ بتائیے گا کہ والد اتنے بے بس ہیں، حالات کاروبار آپ کے سامنے ہیں، خود پی ایم کی جاب کر رہے ہیں، گھر کیسے چلاتے ہیں آپ کے بابا؟ کبھی ادھار پہ لیتے ہیں، کبھی جب تنخواہ مل جاتی تب جب بھائی بھیجتے اس کے ذریعے خرچہ چلا رہے ہیں۔ بابا کے حالات دیکھ کے رونا آتا ہے؟ جی، کیا خواہش ہے دل میں کہ میں اب بابا کے لیے کیا کروں؟ میری تو خواہش تھی میں جاب کروں گی، ڈاکٹر بنوں گی تو جاب کروں گی، وہی تو ماں باپ کی خدمت کروں گی، لیکن یہ قسمت تھی نہیں میری، مجھے تو ہر مہینے بلڈ لگتا ہے، اس لیے میری خواہش پوری نہیں ہو سکتی شاید۔ بلڈ نے آپ کی ساری خواہشوں پہ پانی پھیر دیا؟ جی، ایسی کوئی خواہش ہے جو دل میں آپ چاہیں کہ وہ آپ کی پوری ہو جائے؟ بس یہی تھی اسکول جانے کی اور ڈاکٹر بننے کی، اور ایک یہ تھی بھائی کو جاب مل جائے۔ ان کا ایک بیٹا ہے، اور وہ بیٹا ان کی تعلیم مجھے بتائیے گا کہ کتنی تعلیم ہے؟ اس نے BA کیا ہوا ہے، ڈپلوما اس نے کیا ہوا ہے انجینئر کا۔ تو ادھر تو آپ کے سامنے حالات ہیں کہ شہر کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ادھر تو وہی 8,000 9,000 10,000 سے اوپر کوئی لوگ دینے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتے۔ تو پھر میں نے کہا کہ بھائی آپ باہر نکلیں، کہتے ہیں وہ کراچی جاؤں میں یا کراچی نہ جاؤ، کیونکہ ایک بیٹا حالات وہاں کے کچھ ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں نہیں آپ اجازت دیں، میں نہیں، پھر آپ ایسا کریں کہ بھائی اسلام آباد چلے جاؤ، آپ اس شہر کو جانتے بھی ہو، رہ بھی ہو، آپ کی پھوپھی کے ساتھ رہ بھی ہو، تو وہاں چلے جاؤ۔ اب وہ وہیں ہے تو 10,000 سے وہ لے رہا ہے، 15-16 ہزار کا لے رہا ہے وہ۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ ضعیف ہو چکے ہیں اور آپ کی حالت ایسی ہے کہ کوئی محنت کا کام نہیں کر سکیں گے، لیکن اگر آپ کو کوئی ایسی دکان بنوا کر دے دی جائے جس پہ کرانے کا ہو، جب آپ اسکول سے فارغ ہونے کے بعد، اگر وہ آپ کر سکیں گے اس طرح کا کرانے کا، یا کوئی آپ کے ذہن میں ہو کہ وہ کوئی ایسا کام کروا دیا جائے، کوئی ایسا بھائی دیکھ رہے ہوں گے ان کو، اگر ان کی یہ خواہش ہو کہ آپ لوگوں سے مانگنے کے بجائے اگر وہ آپ کو کوئی روزگار لگوائے، تو ایسا وہ کون سا کام ہے جو آپ کرنا چاہیں گے اور اپنے بچوں کی پرورش ہو اس سے؟
کرانے کا بھی میں نے سوچا ہوا تھا کہ بھائی کرانے کہیں سے پیسے، میں نے ایک دو دوستوں سے کہا تھا کہ مجھے ادھار دے دو تاکہ میں کرانے کی دکان ڈال لوں نا، ادھر ہی یعنی کہ گھر میں ہی کر لوں یا باہر لے لیتا ہوں. تو پھر دوستوں نے کہا اتنے پیسے کہاں سے ملیں گے آپ کو. آپ کے اس کام کے لیے کتنے پیسوں کی ضرورت ہے؟ ہمیں اس کام کے لیے تو کم از کم اس جو مہنگائی کا دور ہے اس کے اندر تو ہمیں 3-4 لاکھ روپے کی ضرورت پڑے گی نا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ کہاں سے دے گا. یعنی وہ لوگ جو آپ کو ادھار اس لیے نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس ہے کچھ نہیں، پیسے ڈوب سکتے ہیں. ہاں، کہ پیسے کہ یہ نہ دے، کل کو نفع نقصان ہو سکتا ہے، تو پھر یہ پیسے کون دے گا؟ اس کے پیچھے تو کوئی بھی نہیں ہے نا. آپ کو لگتا ہے کہ 3-4 لاکھ میں آپ اپنے گھر کا سلسلہ چلا لیں گے؟ انشاءاللہ چل جائے گا. اس کے بعد یہ ہے کہ دوسری خواہش یہ ہے کہ بھائی اویس کی نوکری لگ جائے، تمام مست ہو جائے گی، کیونکہ وہ گورنمنٹ کی جاب میں آ جائے گا، کچھ ہمارا سہارا بن جائے گا، اپنا بھی سہارا بنے گا، وہ اپنے بچوں کا بھی. تو اس لیے آج سے میں وزیر اعظم سے اور پاکستان کے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ بھائی یہ میرے بیٹے کو نوکری مل جائے، دی جائے، اور میرے کچھ آپ ہاتھ بٹا سکیں. میں تو آپ کا نہیں بڑھا سکتا، لیکن آپ کو اللہ توفیق دے کہ آپ میرا سہارا بنے. یقیناً وہ آنسو جو آپ کو نظر نہیں آ رہے اس شخص کے، اور یہ ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بڑی مشکل سے ان کے برادری کے دکھ سے اور برادری کی باتیں سننی پڑیں گی. بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو میں یقیناً آپ سے شیئر نہیں کر سکتا ہے. بے بس ہو کر یہ ویڈیو بنوا رہے ہیں. یہاں پہ میں حکومت وقت سے تمام مخیر حضرات، تمام درد دل رکھنے والے جتنے بھی ہمیں دیکھ رہے اور سن رہے ہیں، خدا را اگر آپ مدد کرنا چاہتے ہیں تو ان کی مدد کریں. مجھے آخر میں 1 منٹ دیجیے گا، اس کے بعد ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. یہ بتائیے گا کہ بچی کے علاج پہ 10,000 آپ کی تنخواہ ہے، بچے کی جو ہمارا خرچہ بھی ہوتا ہے، گھر میں دودھ، چائے پتی، بجلی کے بل، بہت سارے ایسی چیزیں. محلے سے آپ نے ادھار بھی لیا ہوگا؟ محلے سے ہم نے کم ادھار لیا ہوا ہے، بہت کم ہی ہے. محلے کا ادھار اتنا نہیں ہے، کیونکہ محلے والے نہ دیتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ کہاں سے دیں گے. تو محلے سے ہمارا بہت کم ادھار ہے. ادھار کہاں سے لیتے ہیں آپ؟ میں بازار سے لیتا ہوں، یعنی کہ جمالی والی پولیس سے لیتا ہوں یا دوستوں سے لیتا ہوں، باہر جو دوست ہیں ان سے لیتا ہوں. کتنا ادھار ہے آپ پر؟ اگر کوئی دوست آپ کا ادھار چکانا چاہے وہ ذرا بتائیں. میرا اس ٹائم جو ادھار ہے وہ تقریباً 50. ٹوٹل ادھار بتائیے گا، برف کے، چائے کے، پتی کے. یہ تقریباً 80,000 کے قریب ہو گیا ہے، جو میں نے دینے ہیں ابھی. جو بھائی نذیر ہو گیا اس کو دینے ہیں، کچھ اور لوگ ہیں ان کو بھی دینے ہیں. تو اس لحاظ سے پھر 80 کے میرے خیال میں قریب پڑ جاتا ہے. لیکن جب تنخواہ آتی ہے، کسی کو 2,000 دے، کسی کو 1,000 دے، تو ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر آسرا دیتا ہوں کہ اگلی تنخواہ پہ ان سے بھی کہتا ہوں کچھ بچائیں، کچھ کریں، کہ تاکہ قرضہ کچھ کم ہو جائے. پھر جب اویس کچھ بھیجتا ہے تو اس میں سے بھی یہی حساب ہو جاتا ہے کہ اس کی بیماری کے اوپر بھی لگ جاتے ہیں، آنے جانے کے لیے بھی رکھنا پڑتا ہے. تو ایک بات یہ بھی بتائیے گا کہ کبھی کبھی دل میں ایسا خیال تو نہیں آتا کہ یار میں یہ غم اتنے ہیں، معاملات اتنے ہیں، کبھی کہیں دور چلا جاؤں، ایسے کبھی خیال تو نہیں آتا؟ آتا تو ہے، لیکن بے بس ہوں کہ کہیں جا بھی نہیں سکتا، کیونکہ جیب میں پیسے بھی نہیں ہیں اتنے کہ بھائی کہیں نکل جاؤں. بچوں کو کہاں چھوڑ کے جاؤں، کس کے سارے پہ چھوڑوں؟ دوسری بات یہ ہے کہ بھئی اس کا کون کرے گا؟ پھر ہم تو کر سکتے ہیں، تو اس سے پھر کون کرے گا؟ اس لحاظ سے پھر وہ ان کے ساتھ ہی رہنا پڑتا ہے. بی پازیٹیو بلڈ اس بہن کو چاہیے. 3 دن کے بعد ان کو بی پازیٹیو بلڈ کی اشد ضرورت ہوتی ہے. بیگ کے لیے پیسے نہیں ہوتے، آنے جانے کے کرائے کے پیسے نہیں ہیں، گھر میں راشن نہیں ہے، گھر کے بجلی کے بل کے معاملات، 100 معاملات ہوتے ہیں آج کل کے. میں تمام دوستوں سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کروں گا، حکومت وقت سے کروں گا کہ یہ سفید پوش لوگ ہیں، انہیں آپ کی مدد کی اشد ضرورت ہے. انہوں نے جو ہے اپنے گھر کو چلانے کے لیے جو مارکیٹ سے چند روپے کا ادھار لیا ہے، کوئی 80-90 ہزار روپے کے قریب ہے. اگر کوئی 4 سے 5 لاکھ روپے یا اس سے کم کچھ رقم کے اندر اگر آپ لوگ قطرہ بھی ان کو اس نمبر پہ واٹس اپ کر دیں تو ممکن ہے کہ یہ اپنا ایک سیٹ اپ بنا کے اپنا روزگار کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ
پھر آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. ان کا فون نمبر آپ اس کے اوپر دیکھ سکتے ہیں, وہ نمبر ان کا آ رہا ہوگا. اگر آپ ان سے ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں تو بھی انشاءاللہ ہم آپ کو کروا دیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.